اگر ہمارا دل صاف نہیں، ہمارا باطن صاف نہیں، ظاہری کیے ہوئے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ النقاء والطہارۃ، بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی بات، زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ انفاق کے لیے استعمال ہوا، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے۔ لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں احسان کے معنی میں استعمال ہوا کہ نیکی کیجیے۔ لفظ زکوٰۃ قرآن میں بر کے لیے استعمال ہوا کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں صدقے کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ مواسات کے لیے قائم ہوا، ہمدردی اور غم گساری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں بر الوالدین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کیجیے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کیجیے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور لفظ زکوٰۃ عبادت کے معنی میں بھی آئی ہے، اور اسی طرح لفظ زکوٰۃ صلہ رحمی کے معنی میں بھی آئی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری قائم کرنے کے بعد رشتہ داری کو توڑنا نہیں۔ اگر توڑو گے، مال کی زکوٰۃ دو گے، مال کی زکوٰۃ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ آپ لفظ زکوٰۃ کی حقیقت کو سمجھ کے صلہ رحمی نہیں کرو گے۔ آج معاشرہ تباہیوں کا شکار ہے، معاشرہ بربادی کا شکار ہے، ہمارا گھر گھر برباد ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اندر فیملی میٹر کو لے کے آپ دیکھیں، کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں داماد اور سسر کا جھگڑا ہے، کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں بہن ماں کا، کہیں بہن بہن کا جھگڑا ہے، کہیں ماں بیٹی کا جھگڑا ہے، کہیں رشتہ داری کا جھگڑا ہے، کہیں خاندانی کا جھگڑا ہے۔ بس ہم نے یہ سمجھ لیا رمضان آئے گا، ہاں جی کاؤنٹنگ کریں گے، گنتی کریں گے، گنتی کرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکال دیں گے، ہم پاک بھی ہو گئے، صاف بھی ہو گئے، شفاف بھی ہو گئے، ہمارا ایمان بھی پاک، ہمارا مال بھی پاک۔ یاد رکھیے یہ مال اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو پاک کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف نہیں کیا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں صلہ رحمی پر بولا گیا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کی مقبولیت کو صلہ رحمی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت تک تمہارا کوئی بھی نیکی کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے اندر صلہ رحمی والے جذبات نہیں ہوں گے۔ آج بھائی پس رہا ہے، بھائی کو خبر ہی نہیں، گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں، گھر برباد ہو رہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ساس چاہتی ہے میرا مرتبہ اپنا ہے، گھر میں میرا ہولڈ ہوگا، بہو چاہتی ہے میں گھر کی شہزادی بن کے آئی ہوں، میرا ہولڈ ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساس اپنی طرف کھینچتی ہے، بہو اپنی طرف کھینچتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھینچا تانی میں رسی ٹوٹی، گھر برباد ہوا، طلاقیں ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاقیں ہونے سے کیا میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم ہوا؟ نہیں، جس طرح جڑنے سے دو خاندان جڑے تھے، جب طلاقیں ہوتی ہیں تو دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ زکوٰۃ ہے، اپنے جسم کی زکوٰۃ دیجیے، اپنے جذبات کی زکوٰۃ دیجیے، اپنے احساسات کی زکوٰۃ دیجیے، اپنے گھروں میں بہتری کو پیدا کیجیے، تب ہمارے یہ اعمال مقبول ہوں گے۔ اگر ہم بڑے پارسا بنتے دکھائی دیے، لوگوں نے ہماری تعریفیں کی، باہر ہم نکلے، ہمیں سلوٹ بھی مارا گیا، ہمارا استقبال بھی کیا گیا، ہمیں خوش آمدید بھی کہا گیا، لیکن جب ان کے گھر کے میٹر کو دیکھا جاتا ہے، نہ باپ بیٹے کو اچھا سمجھتا ہے، نہ بیٹا باپ کو اچھا سمجھتا ہے، نہ ساس بہو کو بہتر سمجھتی ہے، نہ بہو ساس کو بہتر سمجھتی ہے، کیا فائدہ جینے کا، کیا فائدہ عبادت کا، کیا فائدہ روزے کا، کیا فائدہ زکوٰۃ کا، کیا فائدہ نیکیوں کا؟ آئیے لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں اطاعت کے معنی کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ میرے بھائیوں زکوٰۃ دینا شریعت نے حق قرار دیا ہے،
اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے مال میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں، اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں بڑھوتری آتی ہے، کاروبار تجارت نشو و نما پاتا ہے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 100 روپیہ تھا، میں نے 2.5 روپے نکال کے کسی فقیر کو دے دیے، کسی محتاج کو دے دیے، کسی ضرورت مند کو دے دیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 100 میں سے میرے 2.5 کم ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کے قرآن نے یہی نازل فرمایا اور اس خلش کو بھی دور کیا، اس وہم کو بھی دور کیا، اس خیال کو بھی دور کیا۔ کیا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا میرے محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، ان سے صدقہ وصول کیجئے۔ کن سے؟ جن کو اللہ نے مال والی دولت سے فراوانیاں عطا فرمائیں، مال و زر عطا فرما دیا، کاروبار عطا فرما دیا، ان سے زکوٰۃ حاصل کیجئے۔ فرمایا تو تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے زکوٰۃ لیں، آپ ان سے صدقہ لیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور کاروبار کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے اعلان فرمایا، کیا اے میرے محبوب جب یہ مال و زر والے، بگ بزنس والے، ہاں جی صاحب ثروت لوگ، صاحب نصاب لوگ جب آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کے آئیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، ان کے لیے دعائے برکت بھی کرنی ہے، اور آپ نے کہنا ہے اللہم صلی علیہم، اے اللہ انہوں نے تیری بات مان کے اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے، مال میں برکت کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، میں محمد بھی ان کے مال میں برکت کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کے مال میں مزید اضافہ فرما دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، او انسان مت سمجھنا میری جیب میں 5000 روپیہ تھا، 500 نکال کے میں نے دے دیا، ظاہری طور پہ تیری جیب میں اب 4500 باقی بچا ہے، لیکن رب کائنات اعلان فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے راستے میں 1 دے گا، میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، تو 10 دے گا، میں تیرے 10 کو بڑھاتے بڑھاتے کئی گنا تیرے مال کے اندر اضافہ فرماؤں گا، تجھے احساس تک بھی نہیں ہوگا، تیری بدحالی کو خوشحالیوں میں بدل دوں گا، تیری تنگ دستیوں کو خوشحالیوں کے اندر بدل دیا جائے گا۔ آئیے لوگوں، یہ زکوٰۃ کا جو نصاب شریعت نے امت محمدیہ پر مقرر فرمایا ہے، جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کو بھی اسی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، جبکہ زکوٰۃ اللہ اکبر مکہ کے اندر بھی اس کا نظام موجود تھا، جیسے نماز کی ادائیگی مکہ میں موجود تھی، بھلے طریقہ کار مختلف، لیکن نماز
کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا نصاب بھی مکہ کے اندر ہی مقرر فرما دیا۔ اگرچہ اس کے احکامات مدینہ میں جا کے نازل ہوئے، اس کے نصاب مدینہ میں جا کے نازل ہوئے، لیکن اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا لا بندے تو اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر، وہ میرے پاس بھی آ سکتا تھا، کسی اور کے پاس بھی تو وہ جا سکتا تھا، لیکن آنے والا دستک تیرے دروازے پہ آ کے کیوں دیتا ہے؟ آنے والے کو پتا ہے کہ میں اگر اس کے دروازے پہ جا کے دستک دوں گا، یہ میری خالی جھولی کبھی بھی واپس نہیں موڑے گا، مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹائے گا، میں جو بھی مانگوں گا مجھے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کب؟ جب تم نمازی بن جاؤ گے، جب تم زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ گے، جب تم رسولوں کی شریعت کو ماننے والے بن جاؤ گے، جب تم رسولوں کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں مال کو لٹانے والے بن جاؤ گے۔ 5 چیزوں کا رب کائنات نے اعلان فرمایا۔ نتیجہ اب دیکھیے، رزلٹ دیکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ پاک نے فرمایا 5 کام تم کر لو گے، میں تمہارے گناہوں کو اپنے رحمت سے مٹا ڈالوں گا اور اپنے رحمت سے تمہیں جنت الفردوس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ عطا فرماؤں گا۔ کتنے کام؟ 5، جس میں نماز بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع داری بھی ہے، اور جس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شانہ بشانہ چلنے کا ذکر بھی ہے، اور جس میں اللہ کے نام پہ اپنے مالوں کو لٹا دینا بھی ہے۔ فرمایا یہ کام تم کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے گناہ کی بھی اپنے رحمت سے معاف فرماؤں گا اور ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس جنت کے نیچے اللہ نے نہریں چلا دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ حکم اللہ پاک نے کس کو دیا؟ بنی اسرائیلیوں کو۔ بنی اسرائیلیوں میں بھی زکوٰۃ موجود تھی، طریقہ کار الگ تھے، عبادت ان میں بھی موجود تھی، طریقہ کار الگ تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا۔ جب ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ۔ میرے سیدنا اسماعیل کی زندگی کو تو دیکھیے، وہ اپنے گھر والوں کو نمازوں کیا پڑھنے کا کہا کرتے تھے، بھائی نمازیں پڑھا کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے اللہ کے راستے میں مالوں کو لٹایا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کا نصاب، شریعت کے اندر زکوٰۃ کا حکم یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے بھی، پہلے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ مقرر تھی، زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن مجید میں توجہ، قرآن مجید میں
جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہیں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا ہے۔ اور جب ہم آیات کو کاؤنٹ کرتے ہیں قرآن مجید میں نماز کے ساتھ جو زکوٰۃ کا بیان آیا ہے وہ تقریباً 82 مقام پر، 82 جگہ پر، 82 مقام جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو شامل کیا گیا ہے۔ گویا کہ جیسے نماز کا ادا کرنا فرض، واجب، ضروری ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر سال کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب، ضروری، فرض ہے۔ یہی وجہ تھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا گئے، آپ کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، اور باہر نکل کے لوگوں سے ہم کلام ہوئے اور کہا، لوگوں یاد رکھو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، آپ کی زندگی اور حیاتی میں جو بالوں کی بنائی ہوئی بٹی ہوئی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، آپ کے بعد اگر وہ بالوں کی بٹی ہوئی رسی بھی زکوٰۃ میں دینے سے انکار کرے گا، ابوبکر صدیق اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ؟ فرمایا، ہاں اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح اللہ نے نماز کو امت مسلمہ پر فرض کیا ہے، اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ کو بھی امت محمدیہ پر فرض کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابوبکر اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بالکل عین فرض ہے، عین فرض ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیے۔ ماہ رمضان آنے لگا ہے، دکاندار اپنے دکان کے اندر پڑے ہوئے مال کی کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیں، ہاں جی، گنتی کرنا شروع کر دیں کہ میری دکان میں کپڑا کتنا پڑا ہے، میری دکان میں زیور کتنے پڑے ہیں، میری دکان میں فلاں چیز کتنی ہے۔ اگر کوئی کسی بھی کاروبار کے ساتھ تعلق ہے، میں نام نہیں لے سکتا، جو جس کاروبار میں ہاں جی اپنا دن رات وہ گزار رہا ہے، ان تمام تجار کو، تمام کاروباری حضرات کو، تمام دکانداروں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ماہ مقدس آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، آپ نے اس میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب ہماری دکان میں سامان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم کیسے حساب لگائیں؟ پھر ہم ایسے نہ کریں کہ لم سم کر دیں، تخمینہ لگا لیں، اندازہ لگا لیں کہ ہماری دکان میں اتنی چیز ہے، اس کا تقریباً اتنی ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی، اور اس ٹوٹل اماؤنٹ کو جو ہے وہ 2.5% پہ اس کو نکال کے یہ 40واں حصہ نکال کے وہ زکوٰۃ ہم دے دیں، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ میں نے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ابن باز رحمہ اللہ اور اہل عرب کے فتاوی اور دروس جب میں نے پڑھے، کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا، ورق گردانی کے بعد میں اس رزلٹ تک پہنچا ہوں۔ ان تمام شیوخ اعظام کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی دکان میں چیز بڑی ہے تب بھی، چھوٹی ہے تب بھی، آپ تمام چیزوں کا ہاں جی قیمت لگا کے موجودہ جو ریٹ ہے اس ریٹ پر آپ اس کی گنتی کریں، گنتی کرنے کے بعد جتنا ٹوٹل مال بنتا ہے، جتنی اس کی مالیت بنتی ہے، اس کی مالیت پر آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، فرض ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میں آج صبح نماز کے بعد میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، صحیح بخاری
کتاب الزکوٰۃ کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ بندہ ہر اس چیز کی زکوٰۃ نکالے گا جو استعمال کر لے، استعمال کے بعد جو چیز اس سے بچے گی اس کی بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، بزرگ صحابی، صحیح بخاری کی روایت۔ اگرچہ بعض اسلاف نے، بعض صحابہ کرام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موقف کی تائید نہیں کی، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ گھر میں اشیاء استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کرتا رہا، اب یہ چیز میرے سے ایکسٹرا ہے، زائد ہے، بچ گئی ہے، اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ خود استعمال کریں گے، آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام۔ بہرحال چھوٹی چیز ہو، موٹی چیز ہو، آپ اس کو کاؤنٹ کریں، اس کو شمار کریں، شمار کرنے کے بعد جتنی اس کی زکوٰۃ مالیت بنے، اس ٹوٹل مالیت پر جو ہے آپ 40واں حصہ یا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں۔ میرے بھائیوں، اس کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تابعین کے دور میں بھی یہ معمول تھا، تبع تابعین کے دور میں بھی معمول تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی یہ معاشرے کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کی سال کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ہمارے زکوٰۃ نکالنے کا جو طریقہ کار ہے، اگر ہم اللہ کی قسم اس کی اصلاح کر لیں، اس نکالنے کی درستگی اگر کر لیں، یہ جو کشکول اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ مانگنے والے لوگ ہیں، یہ مانگنا، یہ سوال کرنا، یہ کشکول اٹھا کر لوگوں سے لینا، یہ سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے اگر ملک پاکستان کا ہر تاجر آدمی صحیح معنی اگر زکوٰۃ نکالنے پر آمادہ اور تیار ہو جائے۔ ہماری زکوٰۃ بنی 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ تو ہے نہیں، کیش دیکھا، کیش 1 لاکھ ہے نہیں، اب کیا ہے؟ میرے پاس آئیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکل آئے۔ آسانی کا راستہ نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ جی یہ تو ہے کہ میرے زکوٰۃ 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے، لیکن میرے کیش میں، میرے اماؤنٹ میں جو ہے 1 لاکھ کی نیٹ رقم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو کیا میرے لیے یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ میں 10,000 ابھی دے دوں، 10,000 پھر دے دوں، 10,000 پھر دے دوں، 10,000 پھر دے دوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائیوں، اکثر محدثین نے اس نظریے کی بھی تردید کی ہے، اس نظریے کی بھی مخالفت کی ہے، اگرچہ بعض اس چیز کے قائل ہیں، لیکن میرا نظریہ اور میرا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ سارا سال ہم اسی کاروبار سے کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ہاں جی، اپنے تمام تر مصروفیات اسی دکان سے ہم حاصل کرتے ہیں، جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے پھر ہم ہیلے تلاش کریں، بہانے تلاش کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان ہوگی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔